अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा। 24 घंटों में मजीद 34 अफराद जान बहक। 1808 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 22,088 तक पहुंच गए। अम्बात 7,055 और मुतासरीन की तादाद 3,49,992 हो गई। वजीर फिशरीज पंजाब समसाम अली शाह बुखारी भी कोरोना का शिकार। वजीर आला पंजाब के मुताबिक सूबे में 24 घंटे में कोरोना के 9 मरीज जान बहक हुए। 390 कन्फर्म केसेस सामने आए। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। कोरोना की वजह से इंडोर हॉल में शादी पर पाबंदी के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर एनसीओसी को नोटिस जारी कर दिया। एनसीओसी का मजाज ऑफिसर 18 नवंबर को जाती हैसियत में तलब। अदालत ने रिमांड दिए। हुकूमत ने पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। अगर किसी शादी में कोरोना फैल जाए तो अदालत उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हुकूमत से ये जरूर पूछ लेते हैं कि मार्कीज के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन करीब आते ही सियासी गर्मा गर्मी भी उरूज पर पहुंच गई। मरियम नवाज आज गिलगित में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी पंडाल सजाएंगे। पीटीआई रहनुमा भी जलसों में आवाम से वोट देने की दरख्वास्त करेंगे। पीडीएम का गैर फित्री इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि गैर फित्री इत्तेहाद की दाग बेल अपोजिशन रहनुमाओं ने अपने करप्शन के दाग छुपाने के लिए डाली है। अपोजिशन इत्तेहाद जिस उजलत में बना उतनी ही तेजी से ये खत्म हो रहा है। माजी में कौमी वसाइल बेदर्दी से लूटने वालों के चेहरे कौम के सामने आश्कार हो चुके। लूट मार का दौर किस्सा पारीना बन चुका। वजीर आजम इमरान खान ने करप्शन के बड़े बड़े बुत बेनकाब किए हैं। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने नुसरत शहबाज और बेटे सलमान शहबाज को पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ को भी आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश होने का हुक्म। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पढ़ने के लिए शहबाज शरीफ के वकला की 15 रोज की मोहलत मंजूर कर ली। नैब ऑफिस हंगामा राय केस। लीगी एमपीए ख्वाजा इमरान नजीर की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का ख्वाजा इमरान नजीर को 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। लीगी एमपीए मोहम्मद तौफीक बट, राना लियाकत, मियां रऊफ ने भी दरख्वास्त जमानत दायर करके अदालत ने पुलिस को जमानत के लिए रुजू करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस। वजीर दिफा परवेज खटक, अलीम खान, असद उमर, राजा खुर्रम नवाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने रिमांड दिए। धरनों से मुतालिक 14 मुकदमात दर्ज हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सदारती इस्तिस्ना हासिल है। सदर पाकिस्तान की बरियत की दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं कर सकते। वजीर आला KPK महमूद खान का दौरा जनूबी वजीरिस्तान। महमूद खान ने 41 किलोमीटर तवील कोटकई करामा कानीग्राम सड़क का इफ्तिताह कर दिया। कोर कमांडर पेशावर और IGFC साउथ भी वजीर आला के हमरा मौजूद थे। पन बिजली टैरिफ में 2 रुपए फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि देखना पड़ेगा कि जिन मंसूबों के लिए रकम मांगी जा रही है वो मुताल्लिका फोरम से मंजूर हुए या नहीं। अगर मंसूबों की तकमील में ताखीर हुई तो जिम्मेदार कौन होगा। ऐसा ना हो कि वापडा मंसूबों में ताखीर करता जाए और हम पैसे देते रहें। वापडा ने पानी जखीरा करना है तो हमसे किस चक्कर में टैरिफ मांग रहे हैं।
حمزہ شہباز کی بیوی ہونے کی دعوے دار عائشہ احد اور ان کی بیٹی کے خلاف اوورسیز پاکستانی کی درخواست پر تھانہ گلبرگ میں جعلی چیک دینے کا مقدمہ درج۔ مدعی کے مطابق عائشہ احد اور ان کی بیٹی نے 40 لاکھ روپے ادھار لیے، قرض واپس کرنے کے لیے چیک دیا جو جعلی نکلا۔ اینٹی کرپشن پنجاب ضلع انتظامیہ، پولیس اور تحصیل کونسل سیالکوٹ کا مشترکہ آپریشن، سیاسی شخصیات کی 13 ہاؤسنگ اسکیمیں سیل کر دی گئیں۔ اینٹی کرپشن پنجاب کے مطابق نقشوں اور کنورژن فیس کی مد میں سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ عوامی مقامات، کمیونٹی سینٹر اور قبرستان کے لیے مختص زمین کو رہائشی پلاٹس بنا کر فروخت کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم امدادی پیکج کے تحت بیوہ کو نوکری دینے کا حکم دے دیا۔ صدر نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کی درخواست مسترد کر دے۔ وفاقی محتسب کا بیوہ کو نوکری دینے کا فیصلہ برقرار۔ کے پی ٹی نے بیوہ کو 35 سال سے زائد عمر کی وجہ سے ملازمت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صدر مملکت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کے پی ٹی نے عمر کی حد میں نرمی کا اختیار ہونے کے باوجود شکایات کنندہ کو نرمی نہیں دی۔ بیوہ کو ملازمت سے انکار ناانصافی، غیر معقول، قانون کے برخلاف اور بد انتظامی پر مبنی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا کوسٹل ایریاز میں پاک بحریہ کی تنصیبات کا دورہ، تربت گوادر اور ارماڑہ میں پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ نیول چیف کو نیول ایئر آرم آپریشنز، گوادر پورٹ اور سی پیک کی کوسٹل سیکیورٹی پر بھی بریفنگ۔ امیر البحر نے جناح نیول بیس اور کیڈٹ کالج ارماڑہ کا بھی دورہ کیا۔ ایڈمرل امجد خان نے کہا ہے کہ سی پیک سے وابستہ ترقی میں میری ٹائم سیکیورٹی کلیدی کردار کی حامل ہے۔ پنجاب میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ، لیا میں 3.5 سال کے بچے میں پولیو کی تصدیق۔ 5 پولیو پروگرام کی انچارج سندس ارشاد نے کہا ہے کہ نئے پولیو کیس کا آنا افسوسناک ہے۔ پنجاب بھر میں پولیو وائرس کی افزائش جاری ہے۔ اور کاغذوں پہ وہ معاملہ چل رہا ہے، تو بات ہو رہی تھی پروگرام کے مسائل کی پہلے، اور میں نے جیسے کہ عرض کی پیپر بیس پروگرام تھا، ہماری ٹیمز کو بڑے مسائل آ رہے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 مسئلہ یہ تھا کہ یہ این جی اوز کے ذریعے چل رہا تھا، تو اس میں کارکردگی کے بھی بڑے مسئلے تھے اور آپریشنل کاسٹ کے بھی بڑے مسائل تھے۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو بچوں کو جو ہم وظیفہ دیتے تھے وہ بہت تھوڑا تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، 750 روپے ان کو ملتا تھا، اور پروگرام بھی بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹے سطح پہ تھا۔ پچھلے 1.5 سال سے ہماری ٹیم نے، وسیلہ تعلیم کی ٹیم نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنا سسٹم خود بنایا ہے، اپنے لوگ ہائر کیے، موٹر سائیکلیں ہائر کی کہ ہم خود اس کی مانیٹرنگ کریں گے اور این جی اوز پہ ریلائنس نہیں کریں گے۔ تو اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ 8% سے گر کے اب 3% پہ آ گئی ہے۔ تو پہلے تو یہ چینج ہوا ہے۔ دوسرا چینج یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کو پیپر لیس کر دیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ اگر ایک ٹیبلٹ منگوا لیں تاکہ ان کو پریکٹیکل ایک ڈیمونسٹریشن دلوا دیں کہ جو حقدار عورت ہوتی ہے جس کا بچے کو انرول کرنا ہوتا ہے، اس کا شناختی کارڈ ڈلتا ہے۔ جب شناختی کارڈ ڈلتا ہے تو اس کے پورے قوائف نادرہ سے اسی وقت سامنے آ جاتے ہیں۔ جب وہ سامنے آ جاتے ہیں پھر ہم اس بچے کا بے فارم انٹر کرتے ہیں، ہمیں تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعی یہی خاندان ہے، یہی حقدار عورت ہے، اسی بچے کا بے فارم ہے۔ پھر ہم جو ایڈمیشن سلپ ہوتی ہے اسکول کی، اس کو سکین کر کے ڈالتے ہیں۔ جو اسکول ہے وہ جو اگر پہلے سے رجسٹرڈ ہے تو اس کے قوائف میچ کرتے ہیں، بچے کی تصویر لے کے ایپ کے ذریعے اسی وقت ڈالتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس لیے
اور آپ کی اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی ابھی آپ کو کریں گے. یہ اس لیے ہے کہ بدعنوانی ختم ہو اس پروگرام میں, کرپشن کا خاتمہ ہو. جو گوسٹ لوگ آ جاتے تھے, جو ایک ایک عورت کے 15 بچے اس میں انرول ہو جاتے تھے, ایک ہی خاندان کے اس طرح بھی ہوتا تھا کہ بچے 3 مہینے بعد بچے پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ تمام چیز ختم. ریکارڈ میں تو کہ ایک عورت کے 3 مہینے بعد بچہ ہے, کیونکہ اس نے اپنی دیرانی جٹھانیوں کے بھی بچے رجسٹر کیے ہوتے تھے. اب یہ پوری طرح سے ڈیجیٹل ہے, اور میں اپنی ٹیم کو بہت خراج تحسین پیش کروں گی, کیونکہ انہوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے. پروگرام کے فیلئر سے سیکھا ہے اور پھر اس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کیا ہے. نادرا کا اور نادرا کے ساتھ سیملیس ہماری انٹیگریشن ہے. تو یہ دوسرا چینج ہو گیا. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کیا. تیسرا یہ کہ ہم نے اس کا جو وظیفے کی اماؤنٹ ہے اس کو ہم نے بڑھایا. جیسے پیچھے آپ تشریف لائے تھے تو آپ کو ہم نے جب احساس نشو نما پہ میں نے آپ کو بریفنگ دی تھی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احساس کے تحت جو بچوں کے جو وظیفے ہوتے ہیں وہ لڑکوں کے لیے کم ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے لیے زیادہ ہوتے ہیں. تو احساس نشو نما میں بھی ہر سہ ماہی پہ لڑکی کو 1500 ملتا, لڑکے کے لیے 1500 ملتا ہے اور لڑکی کے لیے 2000 ملتا ہے. تو اسی پالیسی کے تحت وسیلہ تعلیم کو جب ہم احساس کے دائرہ کار میں لے کے آئے تو ہم نے وہی پالیسی اپلائی کی. سہ ماہی بچیوں کو 2000 ملے گا اور بچوں کو 1500 روپے ملے گا. اور نشو نما پروگرام میں تو اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ, جیسے آپ نے سنا تھا, جب وہ کھاتے ہیں پھر وہ اس کے لیے وہ پیسے ملتے ہیں. بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے یہ پیسے ملیں گے. تو یہ تیسرا چینج ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے